معزز سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے کہ فطرانہ کس کو دینا چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ فطرانہ بھی کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے، وہ تفصیل الگ ہے، لیکن عمومی طور پر میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص کے پاس اگر 52.5 تولہ سونا اور چاندی ہے، یا ایک شخص کے پاس نقد رقم ہے، مثال جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ سونا کے بمقدار اتنا قیمت ہو، یا تیسری چیز کہ اس کے پاس سامان تجارت ہو جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور وہ آگے بیچنے کی نیت سے وہ اس نے خریدی ہو اور آگے بیچ رہا ہو، تو یہ تین چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہو، ایسے ضرورت سے زیادہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہوتا ہو، اور اس شخص پر قرضہ بھی نہ ہو، تو اس شخص کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نصاب کا مالک ہے۔ تو آپ فطرانے میں بھی اس چیز کو خاص خیال رکھیں۔ دوسری چیز، کیا رشتہ داروں کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ تو رشتہ داروں کو فطرانہ دے سکتے ہیں، وہ پھر ایک تفصیل ہے کہ کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے۔ ابھی یہ سوال ہوتا ہے کہ فطرانے کا سب سے بہترین مصرف کون سے ہے جہاں ہمارا فطرانہ اچھی طریقے سے خرچ ہو جائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس دور میں فطرانے کا جو سب سے اصل اور اہم جگہ ہے جہاں آپ کی فطرانہ صحیح جگہوں پر خرچ ہوتی ہے، وہ ہے دینی مدارس۔ وہ مدارس جو مستند ادارے ہیں جہاں کے مفتیان اکرام کو زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ ان چیزوں کے مسائل کا معلوم ہو اور وہ اس پیسے کو ان طلباء اکرام پر جو مستحقین ہیں اس پر اچھی طریقے سے خرچ کر سکتا ہو، تو ایسے مدارس کے محتممین کو آپ پیسہ دیں، کیونکہ یہ پورے سال ان طلباء کا خرچہ، کھانا پینا اور ان کی رہائش اور ان کی بجلی وغیرہ ان سب کا خیال رکھتا ہے۔ چونکہ ابھی مہنگائی کا دور ہے، اس مہنگائی کے دور میں خاص کر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو سب سے بہترین مصرف آپ کے دینی مدارس ہے کہ آپ دینی مدارس کے ساتھ اس کو فطرانہ دیں۔ آج کل اس کے برخلاف ایک دوسری چیز آئی ہوئی ہے کہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ابھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں، میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو نا ابھی ویلفیئر ٹرسٹ بن چکے ہیں، لیکن وہ اچھی طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ اس لیے بعض ویلفیئر ٹرسٹ کے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اچھے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اپنی اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن چند ویلفیئر ٹرسٹ ایسے ہیں جو لوگوں سے پیسے لے کے ان کو خود یہ معلوم نہیں ہوتے کہ زکوٰۃ کے پیسے کہاں خرچ کرنا ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ویلفیئر ٹرسٹ کے بجائے آپ اگر دینی مدارس کی طرف رخ کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی صدقہ جاریہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا صدقہ فطرانہ، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں یا صدقہ فطر کہتے ہیں، کیا یہ مسجد میں ہم دے سکتے ہیں؟ اگر کسی علاقے میں مسجد بن رہا ہو، وہاں کی تعمیرات ہو رہا ہو، یا وہاں کی کوئی ایسی ضرورت سے زیادہ ان کو خرچے کی ضرورت ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو مسجد میں صرف ہونا ہو، ان کے پاس پیسے نہ ہو، تو آیا ہم کیا یہ فطرانے کے پیسے دے کے مسجد میں دے سکتے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ فطرانے کے پیسے مسجد میں نہیں لگا سکتے، چونکہ جس طرح زکوٰۃ میں ایک شخص کو آپ مالک بنانا چاہتے ہیں تو فطرانے میں بھی اس کو مالک بنانا، کیونکہ مسجد مالک نہیں بن سکتا، وہ غیر جاندار چیز ہے، تو اسی وجہ سے آپ وہ مالک نہیں بن سکتا، لہٰذا آپ کی فطرانہ مسجد میں نہیں لگ سکتی، اس لیے مسجد اس کا مصرف نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے ابھی پہلے بات کی، سب سے بہترین مصرف وہ دینی مدارس ہے، اور آج کل کے بمطابق جو ہمارے فلسطینی بھائی ہے ان کے اوپر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اگر آپ ایک ایسے شخصیت جو فلسطین والوں کی مدد کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وہاں جو ہے نا ان تک راشن پہنچا سکتا ہے، یا وہاں تک ان کو جو نقدی کی صورت میں مدد ہے وہ وہاں تک وہ کوشش کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اچھی طریقے سے وہاں کام کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فلسطینی مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ بھی جو ہے نا اس میں تعاون کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی فلسطین کے مسلمانوں پر بہت سخت حالت آیا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بس آج کے یہ چند مسائل تھے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔